أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سن 2 ہجری کے جو آخر میں جو واقعات گزرے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور اس میں جو یہ بات ہوئی کہ سن 2 ہجری کا جو ایک اہم واقعہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ تبدیلی قبلہ، یعنی جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، قبلہ اول بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا تو خانہ کعبہ جو ہے قبلہ بنا۔ اچھا، یہ جو خانہ کعبہ قبلہ بنا، یہ رسول خدا کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، اور روایتیں یہ بتاتی بھی ہیں کہ جب تک وہ مدینے میں رہے تب تک وہ قبلہ اول کی طرف رخ کر کے تو نماز پڑھتے تھے، لیکن جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو ان کا یہ عمل رہتا تھا کہ اس سمت بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اس سمت میں بیٹھتے تھے نماز کے لیے کہ سر تو قبلے کی طرف رہتا تھا، قبلہ اول کی طرف، لیکن سامنے خانہ کعبہ آ جائے اس کے بعد قبلہ اول، تو وہ اس رخ پر بیٹھتے تھے کہ پہلے خانہ کعبہ اور اس کے بعد قبلہ اول کی طرف ان کا رخ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ان کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بنے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو پھر وہاں یہ بات ممکن نہیں تھی، کیونکہ وہاں خانہ کعبہ کے پاس اس سمت میں بیٹھنا وہ مشکل تھا، اس لیے آپ کا عمل وہی تھا کہ قبلہ اول کی طرف آپ کا سر جھکتا تھا، کیونکہ حکم خدا تھا، قبلہ اول تھا۔ لیکن خدا کو بھی یہ بات مشیت یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا محبوب یہ چاہتا ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ بنے، تو وہ بس یہ سمجھیے کہ جنگ بدر کے فوراً بعد، زیادہ تر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جنگ بدر تک رسول خدا قبلہ اول کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا جو ہے اختلاف ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہجرت کے 17 مہینے تک آپ جو ہے قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور کوئی ایک روایت یہ ہے کہ آپ 19 مہینے تک قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے قبلہ کے تبدیلی کا حکم آیا۔ اب جو قبلہ تبدیلی یہ اس میں 17 مہینے، 19 مہینے اور 18 مہینے میں اس کی جو قبلہ تبدیلی قبلہ کی جو بات ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ تو تبدیلی قبلہ تو ہوا، وہ الگ بات ہے، کسی نے 17 مہینے، کسی نے 18 مہینے، کسی نے 19 مہینے کا، لیکن یہ ہے کہ قبلہ اول سے جب قبلہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہوا تو قرب الاسناد میں جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ وہ 19 مہینے بعد، یعنی ہجرت کے 19 مہینے کے بعد یہ قبلہ تبدیل ہوا، اور جس وقت یہ قبلہ تبدیل ہوا اس وقت بنی سام کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ جو نماز ہو رہی تھی وہ 4 رکعتی نماز تھی، اس لیے کہ 2 رکعت نماز آپ قبلہ اول کی طرف پڑھ چکے تھے، اور دوران نماز یہ حکم آیا قبلے کے تبدیل کرنے کا، اور آپ نے دوران نماز اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، یعنی وہ 4 رکعتی جو نماز تھی اس میں 2 رکعت قبلہ اول کی طرف پڑھا اور 2 رکعت قبلہ دوم کی طرف، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھا۔ اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ مسجد قباء میں صبح کی نماز کے بعد، نماز فجر کے وقت یہ خبر پہنچی اور شور اٹھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب مکے کی طرف جو ہے لوگ جو ہے کعبے کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھے، اور لوگوں نے صبح کی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو 4 رکعتی نماز تھی یہ شاید عشاء کی نماز رہی ہو، اور مسجد قباء تک خبر پہنچتے پہنچتے صبح کی نماز کا وقت آ گیا، یعنی صبح کی نماز تک مسجد قباء تک یہ خبر پہنچ گئی، اور لوگوں نے صبح کی نماز
قبلہ دوم کی طرف رخ کر کے پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن گیا۔ اور جو حضرات حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد زیارتوں کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں، تو پھر وہ مسجد قبلتین کی بھی زیارت کرنے جاتے ہیں، وہ مسجد جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا، یعنی دو قبلوں والی مسجد دو قبلوں کی جو مسجد ہے، یعنی مسجد قبلتین، اس کی زیارت کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے کہ جہاں پر 2 رکعت نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول کی طرف پڑھی اور 2 رکعت نماز قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھا۔ اور اس کے بعد سن 2 ہجری کا جو دوسرا اہم واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے بڑے خاص صحابی جن کا نام عثمان بن مظعون قرشی تھا، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب ان کا انتقال ہوتا تو یہ ان کا انتقال کا ہونا رسول خدا کے دل و ذہن پر بہت سخت صدمہ ہوا ان کے انتقال کا، اور آپ بہت رنجیدہ تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان کے لاشیں کو جھک کر بوسہ دیا، آپ نے ان کے لاشوں کو چوما، اور چومنے کے بعد جب اپنا رخ اٹھاتے ہیں تو گریہ وزاری کے آثار نمودار تھے، یعنی کہ ان کی لاشیں پر گریہ وزاری بھی کی اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو بوسہ بھی دیا۔ تو لاشیں کو بوسہ دینا یہ خود ان کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ کتنے اہمیت کے وہ صحابی تھے۔ اور اس کے بعد ان کی قبر بنائی گئی۔ قبر بنانے کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر ان کی قبر پر نشان قبر، یعنی کہ پتھر رکھ کے باقاعدہ طور پر ان کے نشان کو، ان کی قبر کو محفوظ کیا کہ یہ نشان قبر ہے جو عثمان بن مظعون کی قبر ہے، اور برابر اس قبر پہ جایا کرتے تھے آپ۔ اور اس کے بعد کافی دنوں کے بعد جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ نے بھی ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا تھا۔ تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے بیٹے کی قبر عثمان بن مظعون قرشی کی قبر کے بازو میں بنائیں گے۔ اب رسول خدا کا اس عمل سے آپ دیکھیے کئی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ یہ رسول کا عمل ہے کہ جو لوگ اہمیت رکھتے ہیں، جن لوگوں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، ان کی قبر کو باقاعدہ محفوظ کرتے ہیں اور ان کی قبر پر نشان بناتے ہیں، اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے رسول خود جاتے ہیں۔ تو یہ عمل خدا اور یہ رسول کا عمل بتا رہا ہے، یہ رسول کی سیرت ہے کہ جن حضرات کا بلند ہوتے ہیں مرتبے، ان کی قبر پر جانا یہ رسول کی سیرت میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے انہی کی قبر کے بازو میں دفن کر رہے ہیں، انہی کے قبر کے جوار میں دفن کر رہے ہیں، جو خود اس بات کی کو بتا رہا ہے کہ ان بزرگوں کے جوار کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کہ ان کے جوار میں اگر دفن کیا جائے تو وہ ایک اہم چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مر گئے تو کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کے جوار میں اپنے بیٹے کو دفن کیا، یہ رسول کا عمل ہے۔ اور ان کو بوسہ دینا، خود جو ہے ان کے میت پہ جو ہے گریہ کرنا، غم اور حزن کا اظہار کرنا، یہ رسول کی سیرت میں ہے۔ یعنی کہ یہ رسول پیغام دے رہے ہیں آنے والوں کو کہ دیکھو جن کے مرتبے بلند ہوا کرتے ہیں ان کو یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا شیوا ہے۔ ان کا ذکر کرنا، ان کے جوار میں اپنے بچے کو دفن کرنا، ان کی قبروں پر جانا، یہ رسول کے عمل میں سے ایک عمل ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے ماہ ذی الحجہ میں 2 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد 2 ہجری کا ہی جو آخری واقعہ سمجھیے، کیونکہ 23 ذی الحجہ کو غزوہ سیوق کے نام سے ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ سیوق کہا جاتا ہے۔ سیوق اصل بات کیا ہے کہ وہ عربی میں سیوق کہتے ہیں ستو کو، تو اس کا تعلق ستو سے ہے، اس وجہ سے اسے غزوہ سیوق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ جب جنگ بدر میں کفار
بہت زیادہ شکست کھا کر لوٹے تو یہ شکست امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان کو برداشت نہیں ہوئی. وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا اور اس نے ایک منت مان لی کہ جب تک ہم رسول سے جنگ نہیں کر لیں گے تب تک کسی طریقے کی کوئی بھی نجاست ہو لیکن ہم غسل نہیں کریں گے, اپنے سر پر ایک بوند پانی نہیں ڈالیں گے. اب یہ منت اس کی تھی کہ جو ہے اتنا زیادہ اسے جو جنگ میں جو شکست ہوئی وہ برداشت نہیں ہو پائی تھی, تو یہ ان کی منت ہو گئی کہ ہم تب تک غسل نہیں کریں گے جب تک رسول سے جنگ نہیں کر لیں گے. کون منت مان رہا ہے؟ ابو سفیان نے منت مانی ہے. امیر معاویہ کا بعد جو ابو سفیان تھا اس نے یہ منت مانی کہ جب تک ہم رسول سے جنگ نہیں کر لیں گے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جنگ بدر میں اس طریقے سے شکست ہوئی تھی ان کی کہ دوبارہ اتنا آسان نہیں تھا کہ رسول سے جنگ کر لیتے. یہ تو پریشان تو تھے ہی اور ایک طرف جو ہے منت مانے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ رہے تھے کہ کسی صورت اب یہ سمجھ لیجئے کہ جنگ بدر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں ہوئی اور اس کے بعد یہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا, یعنی 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد بھی یہ اس کنڈیشن میں نہیں آ پائے کہ رسول سے جنگ کر سکیں, اور ممکن بھی نہیں تھا. اس بری طریقے سے ان کی شکست ہوئی تھی. لیکن دوسری طرف ان کی منت بھی ہے کہ بغیر غسل کے رہے ہوئے 3 مہینے تک بغیر غسل کے یہ ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کسی صورت سے یہ منت تو کم سے کم شگون کے طور پر ہی یہ کہہ دیا جائے کہ جنگ ہوئی, کچھ ہو جائے تاکہ ہم نہا تو سکیں, تاکہ ہم غسل تو کر سکیں, تاکہ ہم اپنے سر پہ پانی تو ڈال سکیں. 3 مہینے تک تو ایسے ہی رہ لیے. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اب تیاری تو نہیں کر سکے تھے, پھر بھی انہوں نے 200 افراد کو تیار کیا, قریش کے لوگوں کو, اور اس کے بعد یہ لے کر 200 سواروں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے. اب چونکہ یہ سمجھ تو رہے تھے کہ ہم اتنے زیادہ جو ہیں وہ مضبوط تو ہیں نہیں, تو کس طریقے سے جنگ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ شگون کے طور پر تو ہو جائے تاکہ غسل تو کر سکیں, نام ہو جائے کہ بھائی جنگ کر لیا, بھلے ہی ہار کے چلے آئے. تو اب اس طریقے سے چلے. تو اب ان کا عمل یہ تھا کہ یہ آپ دن میں جو ہے سفر نہیں کرتے تھے, چھپ جایا کرتے تھے, اور رات کے وقت یہ سفر کرتے تھے. 200 سواروں کو لے کر, ان کے ساتھ جو اسوار تھے وہ 200 اسوار تھے, اور اس کے بعد اس کو لے کر رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں یہ چھپ جایا کرتے تھے تاکہ اس کی خبر رسول تک نہ پہنچ سکے. اور دوسری چیز ان کو یہ امید تھی کہ بھائی چلیے ٹھیک ہے, یہاں سے ہم جا رہے ہیں 200 لوگوں کو جا کر, اور اس وقت مدینے میں جو ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ یہود جو ہیں, یہودی لوگ, وہ ان کا ساتھ دے دیں گے, اندر سے وہ ساتھ دے دیں گے, باہر سے ہم جائیں گے, تو ایک طریقے سے جنگ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ہمیں فتح یابی بھی حاصل ہو جائے, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ بنی قینقاع کو جو ابھی رسول خدا نے جو ہے وہ دربدر کر دیا ہے, مدینے سے باہر کر دیا ہے, اس لیے جو ہے یہودی تو ان سے ناراض تو بہرحال ہوں گے ہی. اس وجہ سے ان کو یہ امید تھی کہ یہودی ہمیں جو ہے وہ اندر سے سپورٹ کر دیں گے, اور باہر سے ہمارے 200 سوار جا رہے ہیں, تو کسی طریقے کی جنگ ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی بھی حاصل ہو جائے, اور ان لوگوں کو خبر تو ہوگی نہیں, ہم ایک بیگ حملہ کر دیں گے اور اس طریقے سے ہمیں کامیابی مل جائے گی. لیکن ویسا ہوا نہیں, کیونکہ جب یہ مدینے پہنچے اور اس کے بعد رات کے وقت بیرون مدینہ میں اپنے سوار کو کسی مناسب جگہ پر چھپا دیا, وہ لوگ جو ہے وہ خفیہ طور پر چھپ گئے اور یہ مدینے میں داخل ہوئے. اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد قبیلہ نذیر کے سردار حسین بن اخطب کے دروازے پر گئے, لیکن انہوں نے دروازہ اتنا کھٹکھٹایا لیکن دروازہ ہی نہیں کھلا. وہ جو سردار تھا وہ مسلمانوں سے اتنا دہشت اس کے اوپر طاری تھی, اتنی ہیبت طاری تھی مسلمانوں کی کہ اس نے دروازہ تک نہیں کھولا, اور یہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے رہ گئے لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا. پھر یہ مجبور ہو کر اس کے دوسرے سردار جو کہ محافظ خزانہ بھی تھا, جس کا نام اسلام بن مشکم تھا, اس کے در پر پہنچے. اس نے دروازہ تو کھول دیا اور اس کے بعد ان کی بڑی خاطرداری بھی کی, خاطر تواضع کی, خوب کھلایا پلایا, لیکن کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اب یہ بیچارے بڑے پریشان کہ یہ ساتھ دینے کو تو تیار نہیں ہے,
اور اپنی خجالت کو اور اپنی جو ہے شرمندگی کو دور کرنے کے لیے جب یہ باہر آئے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ملے تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہماری منت بھی کسی صورت سے پوری ہو جائے، کچھ تو ہو جائے، اس لیے یہ مدینے کے بیرونی حصے کی طرف گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو پیڑ درخت تھے اور کچھ مکانات میں سب میں آگ لگا دی انہوں نے، اور وہیں پر جو ہے وہ انصار میں سے ایک صاحب تھے، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے اور ان کا ایک ساتھی بھی وہاں پر تھا، تو یہ دو انصار کو انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد نا گھبراہٹ میں تھے کہ وہاں سے صبح ہوتے ہوتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور بھاگتے ہوئے جب یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو ان کو گھبراہٹ میں یہ ہوا کہ ان کے پاس سامان تو بہت زیادہ تھا، تو اس میں ستو کی تھیلیاں بہت تھیں، تو اپنے بھار کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ اب تو لوٹ رہے ہیں تو کسی صورت سے بھار کم ہو تو تاکہ جو بھاگنے میں بھی آسانی ہو، تو اپنے بھار کو کم کرنے کے لیے وہ ستو کی تھیلیوں کو گراتے ہوئے جا رہے تھے، جگہ جگہ پر ستو کی تھیلی گراتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور اس کے بعد یہ وہاں سے فرار اختیار کر لیا۔ لیکن اب ان کے اعتبار سے تو وہ منت پوری ہو گئی کہ بھائی وہ جنگ ہو گئی، بلکہ اس کا نام بھی جو ہے غزوہ سویق کے نام سے جو ہے اس کو جانا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے دن جیسے ہی صبح کے وقت رسول کو خبر ہوئی تو آپ ان کے تعاقب میں اپنے لوگوں کو لے کے ان کے پیچھے دوڑے، پیچھے کی طرف آئے، اور اس مقام تک یعنی قرقرہ کے مقام تک، قرقرہ القدر تک رسول خدا پہنچے، اور جب تب دیکھا تب تک یہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اس مقام تک رسول خدا نے ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے پیچھے آئے، تو اب وہ راستے میں جو ہے وہ ستو کی تھیلیاں ملتی جاتی تھی، وہ ستو کی تھیلی جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ انصار تھے اور جو سوار تھے وہ سب اسے اٹھاتے جاتے تھے، اپنے پاس رکھتے جاتے تھے، اور وہ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے ان کو مال غنیمت کے طور پر وہ مال غنیمت ان کو مل گیا، اور اس کے بعد وہ ستو کی تھیلی لے کر واپس آ گئے۔ تو اس مقام تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس مقام کو قرقرہ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں تک رسول نے ان کا تعاقب کیا، اور وہ مقام جو ہے اب جو ہے اس کے بعد کی قسط میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ اس مقام پر ہی دوسرا غزوہ ہوا ہے، اور جو سن 3 ہجری میں ہوا ہے، تو اب سن 2 ہجری کے جو واقعات ہیں وہ یہیں پر ختم ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آپ کے سامنے نئی قسط لے کر آئیں گے، جس میں وہی اسی مقام کا جو ہے جو غزوہ ہوا ہے، جسے ذی امر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو قرقرہ القدر کے مقام پر ہی ہوا ہے، جہاں تک رسول پہنچے تھے، وہ سن 3 ہجری میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم آپ کے سامنے سن 3 ہجری کے واقعات کو لے کر سامنے ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔